کراچی، جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ صرف روشنیوں کا شہر نہیں تھا، ایک شہر جہاں ٹارگٹ کلنگ، ایکسٹورشن اور دہشت گردی روز کا ماحول بن چکی تھی۔ اور اس طریقے سے لڑنے کے لیے سندھ پولیس میں ایک ایسا نام تھا جس کا نام سنتے ہی کراچی کے مجرموں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ نام تھا چوہدری محمد اسلم خان۔ 1963 میں مانسہرہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اسلم خان اپنے والد کے ساتھ کراچی آ گئے اور 1984 میں انہوں نے ایز اے سب انسپیکٹر سندھ پولیس جوائن کی، اور وہ بہت کم عرصے میں سمجھ گئے کہ یہ نوکری آسان نہیں بلکہ یہ ایک جنگ ہے۔ 90s کی شروعات میں وہ کراچی کے مشکل ترین علاقوں میں کام کرتے رہے۔ لوگ انہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہنے لگے۔ سسپینشن بھی ہوا، لیکن 2004 میں ان کی واپسی ہوئی ایک نئے مشن کے ساتھ، ٹارگٹ کلرز کا خاتمہ۔ اور پھر آیا وہ علاقہ جہاں ان کا نام ایک نشان بن کے رہ گیا، لیاری۔ لیاری گینگ وار کا مرکز، قبضہ گیری اور خون خرابہ یہاں کی پہچان تھی۔ چوہدری اسلم کو لیاری ٹاسک فورس کے ہیڈ کی بنا پر وہاں گینگ وار کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2012 کا لیاری گرینڈ آپریشن یہ صرف ایک پولیس آپریشن نہیں تھا، یہ کراچی کی حکومت کو واپس قائم کرنے کی کوشش تھی، اور اسلم خان نے یہ کر دکھایا۔ قائم کر دی گئی ہیں، بہت سارے دہشت گرد یہاں سے پکڑے گئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، اور ہوئی کوانٹٹی میں ویپن یہاں سے برآمد کر لیا گیا، اور مکمل طور پہ پولیس کی اور ایف سی کی یہاں پہ پٹے لگا دی گئے ہیں۔ چوہدری اسلم کی دشمنی چھوٹے موٹے کرمنل سے نہیں تھی۔ 2005 سے 2014 تک وہ پاکستان کی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیموں کے لیے سیدھی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان (TTP), لشکر جنگوی، بلوچستان لبریشن آرمی (BLA), یہ سب دہشت گرد تنظیموں کے آگے صرف ایک ہی نام کھڑا تھا، چوہدری محمد اسلم۔ 2010 میں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ (CID) کے ونگ کی قیادت کی۔ ان کا طریقہ بے خوف اور دو ٹوک تھا۔ انہوں نے کتنے ہی مہاجر قومی موومنٹ (TTP) اور لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو جیل بھیجا یا ان کا انکاؤنٹر کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نشانے پر ہیں، مگر پھر بھی ان کو دشمن کا خوف نہ تھا۔ 2012 کراچی کے ایک پوش علاقے ڈیفنس فیز 8 میں ان کے گھر پر ایک بھیانک حملہ ہوا۔ ایک سوسائڈ بامبر نے ٹرک بامب ان کے گھر کے دروازے پر اڑا دیا۔ 8 لوگوں کی موت ہو گئی، گھر کا آدھا حصہ تباہ ہو گیا۔ TTP نے اس حملے کی ذمہ داری لی۔ یہ البختار گروپ ہے کون؟ القاعدہ ہے؟ TTP؟ کون لوگ ہیں یہ TTP کے لوگ ہیں، یہ TTP کی شاخیں ہیں۔ یہ بزدلانہ کاروائیاں کرا کے مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں گا۔ میں ان کی نسلوں کو، انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے۔ ان کی میں نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ میں بالکل ان کی بزدلانہ کاروائیوں سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ مرد کے بچے ہیں، میں اسی روڈ پہ گھومتا ہوں، اسی روڈ پہ بغیر بل پروف گاڑی گھومتا ہوں۔ یہ میرے پہ اٹیک کریں، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ کافروں سے بھی بدتر کے ہیں۔ یہ چھوٹے معصوم بچوں پہ سوتے وقت آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے، وہ جذبہ تھا جس نے چوہدری اسلم کو کراچی کے سب سے بے باک پولیس آفیسر بنا دیا۔ 9 جنوری 2014 لیاری ایکسپریس وے، دن کا وقت تھا۔ چوہدری اسلم اپنی کانوے میں جا رہے تھے اور ان کی گاڑی پر اٹیک ہوا۔ اس اٹیک کی ذمہ داری TTP نے لی، اور چوہدری اسلم اپنے گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ موقع پر شہید ہو گئے۔ TTP کا کہنا تھا کہ اسلم CID سیل میں طالبان قیدیوں کو مارنے میں شامل تھے، اور وہ ان کی ہٹ لسٹ میں سب سے اوپر تھے۔ پورے کراچی میں ماتم چھا گیا، ایک ایسے آفیسر کی شہادت جنہوں نے اپنی جان ہمیشہ ہتھیلی پر رکھی۔